یہ اس زمانے کی بات ہے جب برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ہر ریاست اور ہر صوبے پر انگریزوں کا قبضہ ہوتا جا رہا تھا۔ تب ایک جوان آندھی کی طرح آتا اور طوفان بن کر چلا جاتا۔ اس کا اصلی نام کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اسے پورے دستے کے ساتھ اکیلا لڑنا اور پورے دستے کو موت کے گھاٹ اتارنا آتا تھا، اور یہی سب دیکھ کر عین شاہدین نے اسے جنگجو کا نام دے رکھا تھا۔ اب سب اسے جنگجو کے نام سے پکارتے تھے۔ جنگجو نہ صرف قوم سے جنگ کرتا تھا بلکہ ان مسلمانوں اور ہندوؤں اور سکھوں کو بھی مارتا تھا جنہوں نے غدار بن کر انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور دولت و شہرت اور اقتدار کے لالچ میں ان سے ملے ہوئے تھے۔ یہ ایک بدترین تاریخ بن گئی تھی کہ ایک دن ایک مغل بادشاہ کے پاس ایک انگریز آیا اور اس نے ہندوستان میں تجارت کی اجازت مانگی۔ اس وقت کا بادشاہ انگریزوں سے شاید واقف نہیں تھا یا پھر وہ دور اندیش نہیں تھا۔ اس نے انگریزوں کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ انگریزوں کا پہلا قدم تھا جو وہ ہندوستان میں تجارت کے نام پر رکھ چکے تھے۔ پہلی مرتبہ میں 10 انگریز ہندوستان میں تھوڑا سا تجارتی مال لے کر داخل ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے وفود آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انگریزوں کی اچھی خاصی تعداد ہندوستان میں در آئی اور وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا منصوبہ اور خواب ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان کے ساتھ تجارتی مال میں نہ صرف تجارتی مال ہوتا بلکہ جدید ترین اسلحہ بھی ہوتا تھا۔ یوں رفتہ رفتہ نہ صرف انگریزوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا بلکہ ان کے اسلحے کے گوداموں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہندوستان کو لوگ سونے کی چڑیا کہتے تھے کیونکہ یہاں پر معدنیات، زر و جواہرات اور سونا چاندی، ہیرے موتیاں بے شمار دولت تھی، لہٰذا اس سونے کی چڑیا کو لوٹنے کا مکمل پروگرام بنا کر انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور اب ان کی پوزیشن اس قدر مضبوط ہو گئی تھی کہ وہ اسلحہ بند ہو کر اپنے خواب کی تعبیر پا سکتے تھے۔ اور یہی ہوا تھا۔ ایک دن ایک ریاست پر انہوں نے قبضہ جما لیا۔ ریاست کے راجا کو مار کر پوری ریاست پر اپنا عمل دخل کر لیا، اس کی حدود پر اپنے فوجی تعینات کر دیے اور خود حکومت پر براجمان ہو گئے۔ یہیں سے ہندوستان پر ان کی حکومت کا آغاز ہوا۔ انگریز سب سے زیادہ چالاک، عیاش، مکار اور غدار قوم ہے، لہٰذا انہوں نے ان تمام خوبیوں اور صفات کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومت کی بنیاد ڈالی اور کامیاب رہے۔ جتنا عرصہ انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے قیام کیا، اتنے عرصے انہوں نے ہندوستان کے باسیوں، راجاؤں اور بادشاہوں کے چال چلن، عادات و اطوار، تہذیب و تمدن، طور طریقے، رہن سہن، کھانا پینا اور اخلاق و سیرت و کردار دیکھ لیے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ لوگ لالچی ہیں اور اقتدار کے بھوکے ہیں، عیاش طبع ہیں۔ لالچی اس طرح کے ہیں کہ ذرا سا روپوں کا لالچ دے کر ایک دوسرے کے راجا اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کو ملا لیتا ہے اور وہ بآسانی غداری پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اسی دولت کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے راجاؤں کو خریدا اور اسی طرح سے ان کو آپس میں لڑوایا اور ان کو شکست دے کر حکومت حاصل کی۔ اقتدار کے بھوکے اس طرح کے تھے کہ ایک بیٹا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے بادشاہ باپ کو مار دیتا تھا، ایک بھتیجا اقتدار کی خاطر اپنے چچا کو مار کر مسند حکومت کو سنبھال لیتا تھا۔ لہٰذا اس بدترین مثال نے انگریزوں کے حوصلے بڑھا دیے تھے اور انہوں نے بھی بیٹے کے ہاتھوں باپ کو، بھائی کے ہاتھوں بھائی کو اور بھتیجے کے ہاتھوں چچا کو قتل کرا کے حکومت حاصل کر لی۔ قاتل کو یا غدار کو پہلے تو انگریزوں نے لالچ دیا کہ وہ ساری ریاست اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن جب چچا قاتل بیٹے نے باپ کو مقتول کر دیا تو بیٹے کو ریاست کی حکومت دینے کے بجائے غداری کا انعام موت کی شکل میں دیا۔ ان معاملات میں میر صادق اور میر جعفر کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ کام لینے کے بعد انگریزوں نے کسی کو گولوں کی جگہ توپ کے دہانے بھر کر پاش پاش کر دیا اور کسی کے منہ میں سونا چاندی پگھلا کر ڈال دیا اور کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندان میں بند کر دیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کی عوام اور ان کی عیاش طباعی کا اندازہ اس طرح لگایا
کہ انہوں نے ملاحظہ کیا کہ ایک بادشاہ نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ 10 یا اس سے زیادہ کنیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ عورت کے پیچھے سلطنتیں تباہ ہوئی ہیں اور بادشاہتیں ختم ہو گئی ہیں۔ لہٰذا انگریزوں نے بھی اپنی عورتوں سے کام لیا اور انگریز عورتیں بھی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ اس مہم میں کام کرنے لگیں اور اپنے مردوں کے نقش قدم پر چلنے لگیں۔ انہوں نے برابر کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کی مغلیہ حکومت کا تختہ پلٹنے میں اس طرح انگریزوں نے ہر ریاست اور صوبے پر قبضہ جما لیا، راجاؤں کو قلد کیا، بادشاہوں کو نظر بند کیا، غداروں سے کام لے کر انہیں عبرتناک سزائیں دی، لیکن اس کے باوجود ہند کے انسان نہ سمجھے اور نہ سنبھلے۔ لہٰذا انگریزوں کے خلاف کئی بہادر مسلمان بادشاہ نبرد آزما بھی ہوئے اور انہوں نے مرتے دم تک نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان سے نجات پانے اور ہندوستان کو ان کی غلامی سے آزاد کرانے کی بھرپور کوششیں کیں، اور اسی کام کو کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، جس میں ٹیپو سلطان اور حیدر علی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے مرتے دم تک انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور آزادی کی کوشش کی، لیکن ہائے نصیب دشمنا، اپنوں کی غداری، عداوت، دولت کے لالچ، اقتدار کی بھوک اور عیاشی کی وجہ سے نقصانات اٹھانے پڑے، یہاں تک کہ حق کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان غداروں کو کچھ بھی نہ مل سکا۔ انگریزوں نے انہیں اور آئندہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ایک جملہ ضرور کہا کہ جو شخص اپنی قوم سے وفا نہ کر سکا وہ بھلا غیر قوم سے وفا کیسے کرے گا۔ اس قدر بے غیرتی پر بھی ہندوستان والوں کی آنکھیں نہ کھلیں اور وہ غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہو سکے۔ جنگجو بھی اس زمانے میں زمین سے نکل آیا، آسمان سے نازل ہوا، یہ پتہ تو کسی کو نہیں تھا، لیکن اس نے ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ جنگجو کو عوام پسند کرنے لگی تھی، وہ ہر دل عزیز ہو گیا تھا کیونکہ اس میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ ایک تو وہ انگریزوں کو پہلے قتل کرتا تھا جنہوں نے زیادتی میں حد سے تجاوز کیا ہوا تھا، وہ ہندوستان کی رعایا کو اپنا غلام سمجھتے تھے، 20 گھنٹے تشدد کر کے مشقت کا کام لیتے تھے، انہیں پیٹ بھر کے کھانا پینا بھی نہیں دیتے تھے اور آرام کی مہلت بھی نہیں ملتی تھی، وہ جس کو مرضی آئے قید کر کے حبس بے جا میں رکھتے تھے، ہر حسین اور جوان لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ یوں انگریزوں کے ہاتھوں کسی بھی شخص کی عزت و آبرو، مال و دولت اور کاروبار محفوظ نہیں تھا۔ انگریزوں کی من مانیاں بڑھتی حد سے تجاوز کر گئی تھیں، لہٰذا جنگجو نے پہلے ایسے انگریزوں کو نشانہ بنانا شروع کیا جو ظالم کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ انگریزوں کے پاس ہر قسم کا جدید اسلحہ موجود تھا، وہ ہندوستان میں بندوق اور گولیاں لے کر آئے تھے۔ توپ انگریزوں نے متعارف کرائی، لیکن جنگجو کے پاس فقط تلوار اور ڈھال کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ بھالے کا استعمال بھی کرتا تھا۔ ہفتے کا دن تھا، ایک وائسرائے اپنی فوج کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ وائسرائے بگھی میں سوار تھا اور اس کے ارد گرد گھوڑوں پر محافظ سوار چل رہے تھے۔ ہندوستان میں انگریزوں کو گورا کہا جاتا تھا۔ گورے آ رہے ہیں، یہ آواز لگا کر عورتیں اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتی تھیں، لیکن اتفاق سے ایک 3 سالہ بچہ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگا اور وہ دوڑ کر بگھی کے سامنے آ گیا۔ وائسرائے کو بچے کا بھی خیال نہ آیا اور اس سنگدل ظالم انسان نے بچے کو بگھی کے نیچے رون ڈالا۔ ننھی سی جان اسی وقت نکل گئی اور اس کا مردہ جسم سڑک پر پڑا رہ گیا۔ وائسرائے کے گزر جانے کے بعد ایک شور مچا تو لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ماں نے بچے کی لاش خون میں تر بتر دیکھی تو زاروں قطار رونے لگی اور بددعائیں دینے لگی۔ شاید یہ بچہ کسی ہندو گھرانے کا اکلوتا چشم چراغ تھا۔ اس گھرانے میں صف ماتم بچھ گئی اور ان کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ انگریزوں کو جی بھر کر بددعائیں دے رہے تھے اور کوس رہے تھے، لیکن مجبور و بے بس تھے کیونکہ ہندوستان کا سارا نظام انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، قانون ان کا تھا اور قانون دان بھی انہی کے تھے۔ کس سے فریاد کی جاتی، کس سے انصاف مانگا جاتا، کون ان کی فریاد سنتا اور کون نہیں انہیں انصاف دیتا۔ لہٰذا ایسی بے بسی اور بے کسی میں ہندو مندر میں جا کر اپنے بھگوان سے پرارتھنا کرتے اور مسلمان مسجدوں میں خدا سے التجائیں کرتے، سکھ گرودوارے میں سر جھکائے
आहो दफान करते रहते और इबादत गाहों से बाहर आकर वो किसी शख्स को पुकारते जो इन्हें जालिमों से बचाए। ऐसे में जंगजू आंधी की तरह नाजिल होता और तूफान की तरह सब कुछ तबाह व बर्बाद करके चला जाता। ना जाने जंगजू कौन था और उसको खबर कौन देता था, या फिर उसके जासूस फिरते थे। जब उसे ये खबर दी गई कि वायसराय हिंद ने एक 3 साला बच्चे को सिर्फ इसलिए बग्घी के नीचे कुचल कर मार दिया कि वो उसकी बग्घी के सामने आ गया था, तो ना जाने कब और कहां से वो वायसराय के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने ज़र्रा बुख्तर ज़ेब तन की हुई थी, उसके हाथ में तलवार थी और उसके हाथ में बड़ी सी ढाल थी। जंगजू देखने में भी इंतहाई ताकतवर, बहादुर और हौसलेमंद जवान लगता था। उसके तलवार में गज़ब की काट थी। वो एक ही वक्त में तलवार भी चलाता था, ढाल भी संभालता था और घोड़े को अपनी मर्जी से पैंतरों के मुताबिक बदलता था। ये कमालात किसी आम आदमी के नहीं हैं। जंगजू को देखते ही एक शोर उठा। हर तरफ से जंगजू 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 के नारे बुलंद होने लगे। जंगजू का चेहरा हमेशा छुपा हुआ होता था। उसका चेहरा आज तक किसी ने भी ना देखा था। उस वक्त भी उसके चेहरे पर लोहे का खौल चढ़ा हुआ था। अगर खौल ना होता तो यकीनन वायसराय हिंद इसके चेहरे पर ग़ैज़ो ग़ज़ब और नफ़रत व गुस्से के आसार ज़रूर देख लेता। वायसराय ने जैसे ही जंगजू के नारों की आवाज़ें सुनी तो उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया, क्योंकि वायसराय हिंद ने आज से पहले भी जंगजू का नाम सुना था। उसके कारनामों की तफसीलात पढ़ी थी, जो उसकी आमद पर हिंदुस्तान में मकीन गवर्नरों ने बनाकर दी थी। वायसराय हिंद जंगजू के नाम और कारनामों से वाकिफ़ था। वो ये भी जानता था कि जंगजू मज़लूम इंसानों का साथी है, गरीबों का सहारा है, बेकसों का मददगार है और ज़ालिमों का दुश्मन है, हथियारों का हत्यारा है, कातलों का कातिल है, दुश्मनों का दुश्मन और दोस्तों का दोस्त है। वायसराय ने करीब घोड़े पर सवार मुहाफिज से कहा कि मौका अच्छा है, आज जंगजू को जिंदा वापस जाने नहीं दिया जाए। लिहाजा ये हुक्म सुनते ही मुहाफिजों ने खौफज़दा होते हुए भी जंगजू पर हमला कर दिया। ऐनी शाहिदीन ने देखा कि जंगजू ने एड़ी लगाकर घोड़े को होशियार किया और बर्क रफ्तारी से चला और चश्मे जन में 6 घुड़सवारों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी तलवार लहराई और दुश्मनों के मुतकब्बिर सरों को ज़मीन बोस कर दिया। जंगजू की तलवार में इस बला की काट थी कि एक घुड़सवार मुहाफिज का तो बदन एक वार से 2 टुकड़े हो गया था, और उसके वार में इस कदर जोर था कि एक घुड़सवार मुहाफिज का सर तन से अलग होकर एक औरत के कदमों में जा गिरा था, जिसे इस औरत ने नफरत से ठोकर मार दी। जंगजू का ये हमला इस कदर सख्त था कि अगर अंग्रेज संभल ना पाए और इस पर गोलियों की बरसात वायसराय हिंद ने कर दी थी। जंगजू का घोड़ा भी जंगजू की तरह चुस्तो चालाक और जंगी हरबों से आगाह था। जंगजू का दस्ते रास्त बना हुआ था। वो घुड़सवारों को तो घोड़े ने अपने पैरों के नीचे कुचलकर हलाक किया था। घोड़ा पहले हमले के बाद दोबारा सरहद से मुड़ा और दुश्मनों पर चल पड़ा। इस बार जंगजू ने न सिर्फ 3 घुड़सवार मुहाफिजों को मारा, बल्कि एक मुहाफिज से बंदूक भी छीनने में कामयाब हो गया। वायसराय मौत सामने देखते हुए डर से कपकपा रहा था। उसने राह फरार इख्तियार करने में ही गनीमत जानी। लिहाजा कोचवान को हुक्म देने लगा कि भाग चलो। कोचवान ने बग्घी को सर पर दौड़ाया और निकल गया। वायसराय को भागता देखा तो और भी बहुत से मुहाफिज भाग खड़े हुए। जंगजू ने उनका पीछा किया, 2 मुहाफिजों को तो पकड़ लिया, फौरी तौर पर उनका सर कलम कर दिया। वायसराय की किस्मत अच्छी थी कि वो जान बचाकर निकल गया, लेकिन जंगजू को उसकी तलाश थी। ये लोगों ने अक्सर देखा था कि जंगजू वारदात के फौरन बाद कहीं जाकर दूर गायब हो जाता था। लोगों का ये दिल चाहता था कि वो अपने निजात दहिंदा से मिलें, उसकी शक्ल देखें, उससे बातें करें, उसका शुक्रिया अदा करें, उसको दुआओं से नवाजें, उसके गले में इनामात के हार पहनाएं, लेकिन आज तक आवाम की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी थी, क्योंकि वारदात के बाद जंगजू का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ नज़रों से गायब हो जाता और फिर जंगजू को पता ना रहता। लेकिन आवाम के लिए जंगजू का नाम खुशी की अलामत था, जबकि अंग्रेज़ों के लिए परेशानी और मौत का निशान था। वायसराय हिंद जैसे तैसे महल में पहुंचा और सांस ठिकाने पर लाने के बाद उसने तमाम गवर्नरों को इकट्ठा किया। दूसरे दिन तमाम गवर्नर जमा हो गए
تو اس نے جنگجو کا مسئلہ سامنے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، آلے گورنر، غور سے سنیں، ہماری حکومت نے بڑے بڑے بہادر سپہ سالار اور سالار اعظموں کو شکست دی ہے، راجاؤں اور مہاراجاؤں کو زیر کیا ہے، حیدر علی اور ٹیپو سلطان جیسے مسلم مجاہدوں کو قابو کیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو غداروں کے ذریعے سے مروایا ہے، کسی کو دھوکے سے قتل کرایا ہے، کسی کو وعدہ خلافی کر کے مارا ہے، کسی کو خرید کر اپنی راہ سے ہٹایا ہے اور کسی کا ایمان خریدا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے ہم نے اپنی بات منوائی ہے، کسی کو حبس بیجا میں قید رکھ کر اور کسی پر بے حد بے حساب ظلم و ستم کر کے۔ لیکن یہ جنگجو کا بچہ کون ہے جسے اب تک تم نہ زیر کر سکے ہو اور نہ مار سکے ہو اور نہ مروا سکے ہو؟ کیا ہمارے پاس وہ دولت ختم ہو گئی ہے یا عیاشی کے سامان نہیں رہے؟ کیا ہماری طاقت کمزور پڑ گئی ہے یا ہماری قوت کم ہو گئی ہے یا ہمارے پاس وہ ذہن نہیں رہا جو جنگجو کو مارنے کا طریقہ سوچ سکے؟ وائسرائے کی غیظ و غضب سے بھری تقریر، طنز و طعنے سن کر سب گورنر سر جھکائے کھڑے رہے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر ایک بار وائسرائے ہند کی آواز ابھری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر جنگجو چاہیے، زندہ یا مردہ۔ وائسرائے ناممکن بات کو ممکن بنانے کا حکم دے کر خاموش ہو گیا۔ سر، آپ کی ہر بات درست ہے، لیکن ہم اس کو اس وقت پکڑنے میں کامیاب ہوں گے کہ جب وہ ہمیں دکھائی دے گا۔ وہ تو آندھی کی طرح آتا ہے اور طوفان کی طرح چلا جاتا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر گولیاں بھی اثر نہیں کرتی اور تلوار سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک گورنر نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی، کیوں نہیں ممکن؟ سنو، میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس پر عمل کرو، وہ بہت جلد مارا جائے گا۔ پانی پت کے میدان میں 10 مسلمان 10 ہندو آدمیوں کو لے کر جاؤ اور ان پر ظلم کرو، کوڑے برساؤ اور انہیں مختلف قسم سے ظلم کرو۔ جنگجو مسلموں کا ساتھ دیتا ہے، وہ ضرور ہر مشکل پار کر کے ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ تم پہلے سے ہی اس میدان کے چاروں طرف توپیں نصب کر کے رکھو، محافظوں کو تعینات کرو اور اس جگہ کو ٹارگٹ بناؤ۔ گھڑ سوار تیار کھڑے رکھو، پیدل فوج کے دستے اسلحے سے لیس موجود رکھو اور بارود پورے میدان میں بچھا دو تاکہ میدان میں آنے کے بعد اس کے زندہ بچ جانے کی کوئی امید نہ رہے۔ ہماری آج روانگی ہے، میں واپس لندن جا رہا ہوں، لیکن جنگجو کی موت کی خبر سننے کے لیے 1 ہفتے بعد واپس آؤں گا۔ اگر تم جنگجو کو مارنے یا پکڑنے میں ناکام رہا تو ہم تم سب کو ڈسمس کر دے گا۔ اوکے۔ وائسرائے ہند نے یہ خبر سنا کر حکم دے کر روانہ ہوا، لیکن ہر گورنر حیرانی کا مجسمہ بنا کھڑا تھا اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا، لیکن ترکیب انہیں پسند آئی تھی۔ 4 دن کے اندر جنگجو کو مارنے کا منصوبہ پورا ہوا۔ پانی پت کے میدان میں بارود بچھا دی گئی۔ یہ بارود ایسی تھی کہ دور سے اسے آگ دکھائی جاتی تو یہ میدان درمیان میں آنے والی ہر چیز کو اڑا کر رکھ دیتی۔ میدان کے چاروں طرف 3 توپوں کو نصب کر کے ان کے دہانوں میں گولے بھر بھر کر تیار کھڑا کر دیا گیا۔ گھڑ سوار محافظوں کو بندوقیں دے کر ہوشیار کیا گیا کہ ان کے علاوہ پیدل فوج کے دستے، تیر انداز، تلوار باز بھی موجود تھے۔ پلان کے مطابق 10 ہند قیدیوں کو میدان میں لایا گیا اور 10 بغاوت کرنے والے مسلمان ملزموں کو میدان میں لایا گیا اور اعلان کرا دیا گیا کہ آج باغیوں کو سرعام سزائیں دی جائیں گی تاکہ عبرت ہو اور کوئی شخص انگریزوں اور انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند نہ کرے اور باغی ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ اعلان ہونے کے بعد عوام کا ہجوم لگنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے انگریز جلادوں نے ہندو قیدیوں اور مسلمان باغیوں پر ظلم و ستم شروع کیا۔ کبھی وہ ان کو کوڑے سے مارتے اور کبھی تکلیفیں دیتے، کبھی ان کے ہاتھوں کے ناخن نوچتے اور کبھی ان کے بالوں کو نوچ نوچ کر سر سے اکھاڑ دیتے۔ کئی گھنٹے یہ ظلم و ستم چلتا رہا۔ وہ چاہتے تھے کہ جنگجو کو اس ظلم کے بارے میں پتہ چلا تو وہ دوڑا چلا آئے گا ان مظلوموں کو بچانے کے لیے اور ہمارے پھیلائے ہوئے بارود اور توپوں کے جال میں پھنس جائے تاکہ جنگجو کو مار کر وائسرائے کو خوش کیا جا سکے اور اپنے اپنے عہدے بچائے جا سکیں۔ ابھی انگریزوں کا ظلم جاری ہی تھا کہ شور اٹھا، جنگجو جنگجو جنگجو! عوام پلٹ کر دیکھا تو دور سے جنگجو گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ انگریزوں نے
سب کو الرٹ کر دیا۔ تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر کھینچ لیے، بندوق بردار فوج نے ٹریگروں پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ بارود کے نیچے چھپی ہوئی تیل میں بھیگی ہوئی رسی کو جلانے کے لیے مشل بروار چوکنا ہو گیا۔ آن واحد میں جنگجو انسان کا ہجوم چیرتا ہوا میدان کے اندر آ گیا۔ اس نے قیدیوں کے پاس پہنچ کر ظالموں کی تلوار کی زد پر رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 جلادوں کو موت کے گھاٹ اتار کر قیدیوں کی رسیاں تلوار سے کاٹ ڈالیں اور انہیں فرار ہونے کا حکم دیا۔ قیدی فرار ہو کر عوام میں مل گئے۔ انگریزوں کے خیال کے مطابق جنگجو ان کے جال میں پھنس چکا تھا۔ فوج کے کمانڈر نے مشل بردار شخص کو حکم دیا کہ وہ آگ لگا دے۔ مشل بردار نے جیسے ہی تیل میں بھیگی رسی کو آگ لگائی، وہ جلتی ہوئی بارود تک پہنچی تو آدھے میدان میں آگ لگ چکی تھی۔ گورے جلادوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ جنگجو کی لاش اور گھوڑے کا جسم بھی جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ انگریز بہت خوش ہوئے کہ چلو اب تو جنگجو سے نجات پا چکے ہیں، صرف انہیں بارود ہی ضائع کرنا پڑا۔ نہ توپیں چلیں نہ گولیاں، اور 5 فوجیوں کے جانی اور کچھ مالی نقصان کے سوا کچھ نہ ہوا۔ عوام سہم گئی کہ جنگجو مر چکا ہے، اب انگریز ان پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑیں گے۔ یہ سوچ کر سب لوگ گھروں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ رفتہ رفتہ تمام انگریزوں نے جنگجو کی جلی ہوئی لاش کے پاس جمع ہونا شروع کیا۔ اسلحے بردار، توپچی، بندوق والے، تیر انداز اور تلوار باز سبھی انگریزوں نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی اور بیچ میدان میں آ گئے، جہاں جنگجو اور اس کے گھوڑے کی جلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں۔ انگریزوں نے جنگجو کی موت کا یقین کر لینے کے بعد ہرے کا نعرہ لگا کر خوشی کا اظہار کیا کہ اب ان کے اس کارنامے سے ان کا باس وائسرائے ہند خوش ہو جائے گا اور ان کو انعامات سے نوازے گا۔ نہ صرف ان کی نوکریاں بچ جائیں گی بلکہ ان کو نئے عہدوں پر ترقیاں بھی ملیں گی۔ ابھی وہ پلٹنے بھی نہ پائے تھے کہ توپ سے ایک گولا نکلا اور میدان میں جمع ہوئے فوجیوں پر آ گرا۔ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ توپ سے گولا کس نے چلایا۔ انگریزوں نے گھبرا کر دیکھا تو جنگجو کھڑا تھا، جو اب دوسری توپ سے گولا پھینک رہا تھا۔ پھر تیسری توپ سے گولا نکلا اور پھر چوتھی توپ سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گولوں کی برسات ہو گئی۔ مرنے سے پہلے انگریزوں کو یہ یقین ہو گیا کہ انہوں نے بارود سے جس شخص کو جلا کر مارا ہے وہ جنگجو نہیں تھا، بلکہ اصلی جنگجو تو وہ تھا جس نے ان کو انہی کی طرح دھوکہ دے کر توپ سے گولے چلا کر مار دیا۔ پانی پت کا میدان لاشوں سے اٹ چکا تھا۔ تمام انگریزوں کو موت کی نیند سلانے کے بعد جنگجو نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ آئیں اور دیکھیں ظالموں کا کیا حال ہوا ہے۔ ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آج بھی یہی ہوا، ظلم حد سے بڑھا اور مٹ گیا۔ لوگ جوگ در جوگ جنگجو کو زندہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ سب حیران تھے کہ جنگجو کے کسی وفادار ساتھی نے اس کے جیسا روپ بدل کر خود کو ایثار کر دیا اور 20 قیدیوں کے ساتھ جنگجو کی جان بھی بچا لی اور تاریخ رقم بھی کر دی کہ اس کی ایک قربانی سے ان کے نجات دہندہ کی اور 20 آدمیوں کی جانیں بچ گئیں، بلکہ ان پر ظلم ڈھانے والوں کا قلعہ قمع بھی ہو گیا۔ حسب معمول جنگجو مشرق کی طرف جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انگریزوں کی کثیر تعداد میں اموات ہوئی تھی۔ اس خبر نے پورے ہندوستان میں آگ لگا دی۔ نفرت کی آگ، دشمنی کی آگ، حسد کی آگ، اور یہ آگ انگریزوں کے دل میں جنگجو کی وجہ سے لگی ہوئی تھی۔ وائسرائے ہند کو پتہ چلا کہ جنگجو کو پکڑنے کے لیے زندہ یا مردہ کی ترکیب پر عمل کیا گیا تھا، جس کی بھینٹ بے شمار انگریزوں کو چڑھنا پڑا، لیکن اس کے باوجود جنگجو ہاتھ نہ آیا۔ وائسرائے ہند بہت شاطر اور ذہین آدمی تھا۔ اس نے اس بار جنگ میدان میں ہتھیاروں سے لڑ کر جیتنا نہیں چاہا بلکہ جنگ کو دوسری سمت لے گیا۔ وائسرائے ہند نے ہندوستان میں چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلے خفیہ طور پر بڑے بڑے مسلمان عاملوں، فقیروں اور درویشوں اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کو طلب کیا اور انہیں بھاری رقومات بطور انعام و اکرام دینے کا وعدہ کیا۔ پھر ان سے درخواست کی کہ اگر وہ اپنے علم، ذہانت یا وظائف سے یہ پتہ کر کے بتا دیں کہ جنگجو کون ہے، کس مخلوق سے اس کا تعلق ہے اور کہاں اس کی رہائش ہے یا اس کی کیا کمزوری ہے۔ وائسرائے کے منہ سے جنگجو کا نام سن کر کئی عامل تو معذرت کر کے چلے گئے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں آتا کہ جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے
کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، کس مخلوق سے ہے، وہ کیسا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ کچھ لوگ انعام و اکرام کے لالچ میں ٹھہر گئے، انہوں نے اپنے علم کے ذریعے حصار کھینچے، چراغ روشن کیے، لیکن ایک حد تک ان کا علم کام کر سکا، اس کے بعد انہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر لہٰذا وہ تمام بھی ناکام لوٹ گئے۔ عالموں کے بعد وائسرائے ہند نے تمام نجومیوں، ستارہ شناس اور دیگر علوم کے عالموں کو مدعو کیا اور اپنی درخواست ان کے سامنے رکھی۔ جنگجو کے بارے میں معلومات کا سن کر نجومیوں نے سوچا کہ جنگجو کا تعلق کسی بھی مخلوق سے ہے، کسی بھی دنیا و مذہب سے ہے، کسی بھی جگہ کا رہائشی ہے یا جس حلیے میں بھی وہ ہے، انسانیت کا رکھوالا ہے، مظلوموں کے کام آنے والا ہے، اور وہ مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ مظلوم ہندو، سکھ، عیسائی یا مسلمان ہے، وہ تو انسانیت کے تصور کے تحت ان کی جان بچاتا ہے، ظلم سے نجات دلاتا ہے اور ایک کی تفریق، رنگ و نسل اور مذہب کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے محسن انسانیت کے بارے میں بتا کر بدنصیبی مول نہیں لی جا سکتی تھی، لہٰذا یہ سوچ رکھنے والوں نے بھی معذرت کر لی اور چلے گئے۔ چند نجومیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر فقط اتنا بتایا کہ وہ مشرق شمال سے آتا ہے اور مشرق جنوب میں چلا جاتا ہے، اور اس سے آگے کا کچھ علم نہیں ہو سکا۔ یہ اندازہ، یہ معلومات ادھوری تھی، لہٰذا وائسرائے نجومیوں کے علم میں بھی ناکام رہا۔ اس بار وائسرائے ہند نے اپنے ملک سے روحوں کا علم رکھنے والوں کو دعوت دی اور ان کو اپنے خرچے پر ہندوستان بلا کر وہ سوالات کیے جو وہ عاملوں اور نجومیوں سے کر چکا تھا۔ روحوں کا علم رکھنے اپنے کام میں بہت مہارت رکھتے تھے، یہ مردے کی روح کو حاضر کر لیا کرتے تھے۔ روحوں کا علم جاننے والے عاملوں نے بھی بہت زور لگایا، لیکن ان کی شرط تھی کہ اگر جنگجو ان کے سامنے ایک بار آ جائے تو وہ اس پر عمل کر کے اپنے علم سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگجو کسی کی بھٹکی ہوئی روح ہے یا نہیں، وہ اس کی جنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سن کر وائسرائے نے پھر ایک بار پھر وہی منصوبہ دہرانے کی سازش تیار کی جس سے جنگجو ان کے سامنے آ سکے اور روحوں کا علم جاننے والے اس پر عمل کر کے جان سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وائسرائے نے ایک چالاکی بھی کی، اس نے حفظ ماتقدم کے ساتھ ہندوستان میں خصوصی طور پر بنگال کے جادوگروں کو طلب کیا اور بھاری رقومات دے کر کہا کہ میں ایک منصوبے کے تحت جنگجو کو بلاؤں گا، تم اپنے کالے علم، سفلی علم اور جادو کے زور سے اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دینا۔ وائسرائے کے محل میں روحوں کا علم رکھنے والے اور جادوگر سبھی ہوتے تھے اور منصوبے کے مطابق عمل پیرا ہونے والے ہوتے تھے۔ دوسری طرف ہندوستان کے مرکز میں ایک شخص نے اجتماع منعقد کیا اور لاکھوں کے مجمع سے خطاب کر کے کہنے لگا، ہندوستان کے باسیوں، اب تمہیں بھی بیدار ہو جانا چاہیے۔ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ جنگجو جیسے فرد کب تک اکیلے لڑتے رہیں گے جب تک ہندوستان کا بچہ بچہ حیدر علی، ٹیپو سلطان اور جنگجو جیسا نہیں بن جاتا۔ ان ظالموں کے چنگل سے آزادی ممکن نہیں ہے، لہٰذا آج کے بعد جنگجو تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اگر تم نے اپنی جنگ خود لڑ کر آزادی حاصل نہ کی، ہندوستانیوں کے دلوں کو بیدار کر کے وہ رخصت ہو چکا تھا، لیکن وہ اس بار مشرق شمال سے مشرق جنوب کی طرف نہیں گیا بلکہ قہر بن کر محل پر ٹوٹ پڑا، تمام جادوگروں، روح کے عاملوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، جس میں وائسرائے بھی مارا گیا۔ یہ خبر سن کر ہندوستانی جنگجو بن گیا اور انگریزوں پر ٹوٹ پڑا، اور یوں یہ صورتحال دیکھ کر انگریزوں کو اعلان کرنا پڑا کہ وہ ہندوستان کو آزاد کر کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بھی تمام ہندوستانی خوش ہو گئے اور سب خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کو اس نے آزادی دلائی۔